رب کے حضور فریاد کریں، رب کے حضور فریاد کریں، آئیں دعا یاد کریں، آئیں دعا یاد کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے مقبول دعا۔ الحمدللہ FGN چینل کے ناظرین، اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ عربی، قرآنی اور دیگر دعاؤں کو سمجھنا اور ان کا ترجمہ جان کر ان کی تشریح کو سمجھنا ہے۔ گزارش کروں گا کہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ اس میں شامل ہوں اور جانیں کہ آج وہ کون سی دعا ہے جس کا ہم یہاں پر ذکر کرنے والے ہیں اور جس کے حوالے سے ہم سمجھنے والے ہیں، پس منظر بیان کرنے والے ہیں۔ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں فتنہ جہنم، فتنہ قبر، عذاب جہنم، عذاب قبر، فتنہ دولت مندی کی برائی، فتنہ مفلسی کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے یوں صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیا، نیز میری خطاؤں اور میرے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا تو نے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ اے اللہ، میں سستی، بار عصیاں اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس دعا میں 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے: اے اللہ، میں فتنہ جہنم، فتنہ قبر، عذاب جہنم، عذاب قبر، فتنہ دولت مندی کی برائی، فتنہ مفلسی کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس حصے میں جہاں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے، ناظرین کرام، وہیں فتنہ دولت مندی اور فتنہ مفلسی سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ ناظرین کرام، جی ہاں، فتنہ دولت مندی یعنی جو دولت ہے نا، اس کا بھی فتنہ ہوتا ہے، اور مفلسی ہے، اس کے بھی کچھ نہ کچھ فتنے ہوتے ہیں۔ تو فتنے کا معنی کیا ہے؟ لفظ فتنہ کیا ہے؟ آسان طریقے سے اگر بتایا جائے تو فتنہ کہتے ہیں برائی کو، آزمائش کو۔ کبھی کبھی مال و دولت بھی انسان کے حق میں برائی اور آزمائش کا سبب بن جاتا ہے، جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان، ایک بندہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، عاجزی و انکساری کرتا ہے، 5 نمازیں مسجد میں ادا کرنے والا ہوتا ہے اور سخی ہوتا ہے، لیکن جب وہ مالدار ہوتا ہے تو اس کا تیور ہی بدل جاتا ہے، غریبوں کو، فقیروں کو یہ حقیر سمجھنے لگتا ہے، مسجدوں سے دور ہونے لگتا ہے، اور مال کی زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو کنجوسی اور بخل سے کام لیتا ہے۔ یہ ہے فتنہ مالداری۔ FGN چینل کے ناظرین، لہٰذا ہمیں مالداری کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ ایسا عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مال کو دعا میں مانگ رہے ہوتے ہیں،
FGN چینل کے ناظرین، اس سے یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے اور بتا دی گئی ہے کہ مال مانگیں لیکن عافیت کے ساتھ مانگیں، بلکہ اس طرح کا مال نہ ملے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے مال سے بچائے کہ جو ہمارے لیے فتنہ بن جائے، جو ہمارے لیے آزمائش کا سبب بن جائے۔ ناظرین اکرام، کسی کے حق میں غریبی بہتر ہوتی ہے تو کسی کے حق میں مالداری بہتر ہوتی ہے۔ اب کوئی غریب ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، میں مالدار کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جس حال میں رکھا ہے وہ اس حال میں خوش رہے اور اس کے لیے کوشش کرتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر جو ہے نا تنقید کرے یا اس پر خوش نہ رہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو اگر مال دے دیا جائے تو اس کے ایمان کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے FGN چینل کے ناظرین فتنہ مالداری۔ اسی طرح مفلسی اور محتاجی بھی بسا اوقات انسان کے حق میں آزمائش اور برائی کا سبب بن جاتی ہے۔ ابھی تو ہم نے بات کی تھی کہ بھئی مالداری بھی کبھی بسا اوقات فتنہ بن جاتی ہے، لیکن مفلسی بھی بسا اوقات بندے کے لیے جو ہے نا فتنہ بن جاتی ہے، کیونکہ مفلسی اور محتاجی کی وجہ سے بسا اوقات بندہ حرام کمائی کی طرف چل پڑتا ہے، اور کبھی کبھار تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ محتاجی کی وجہ سے بندہ اپنے دین تک کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اب اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اے اللہ، میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کے اس حصے میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، قیامت کے قریب 10 بڑی علامت میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخی انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی برائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ ناظرین کرام، حلیہ بھی چند حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر ان حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر دجال کا حلیہ بیان کیا جائے تو دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف را یعنی اللہ اور رسول کا انکار کرنے والا لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، اسے چاہیں عربی پڑھنی آتی ہو یا نہ آتی ہو، وہ اس کو پڑھ لے گا۔ ناظرین کرام، دجال کے جو بال ہوں گے وہ گھنگرالے ہوں گے۔ یہ دجال اس طرح کا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں دعا کے اگلے حصے کی جانب۔ اے اللہ، میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے یوں صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیا ہے۔ نیز میری خطاؤں اور میرے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا تو نے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ حدیث پاک کے اس حصے میں صفائی دل کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، دعا کی گئی ہے، اور خطاؤں گناہوں سے دور رہنے کی بھی دعا کی گئی ہے، جو کہ سلامتی ایمان اور سلامتی اعمال دونوں کے لیے ضروری ہے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اگلے حصے کی جانب۔ اے اللہ، میں سستی، بارعصیاں اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، حدیث پاک کے اس حصے میں سستی، گناہوں کے بوجھ اور قرض سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یقیناً یہ تینوں چیزیں دونوں جہان میں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سستی، اگر بندہ دنیاوی کاموں میں کرتا ہے تو دنیا میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی کمپنی میں جاب کرتا ہے، اکثر سستی کرتا ہے تو ایسا شخص بالآخر کمپنی سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ عبادت میں سستی کرتا ہے تو آخرت کے ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کا بوجھ دنیا میں بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے اور آخرت میں عذاب کا۔ یوں ہی قرض ہے کہ اگر وقت پر ادا نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ قرض خواہ ذلیل کرے، اور اگر ادا کیے بغیر مر گیا
تو قرض خواہ نے اپنا قرض معاف نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اس قرض کی وجہ سے بندے کو جنت میں داخل نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی دعا اور دیگر باتیں۔ FGN چینل کے ناظرین، دعا عبادت کا مغز ہے، ہمیں وقتاً فوقتاً دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ دعا بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کی مقبولیت کے لیے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، اس سلسلے کے اندر جو آج دعا بیان کی گئی ہے، جو حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے، وہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ فتنہ مال سے حفاظت کے لیے دعا کی گئی، فتنہ مفلسی سے بچنے کے لیے دعا کی گئی ہے، اور خطاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی گئی ہے۔ اور کتنا پیارا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ برف اور اولے کے پانی سے میرے دل کو اس طرح صاف کر دے جیسے تو نے میل کو سفید کپڑے سے پاک کر دیا، جس کا خلاصہ ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھ کر نہیں کرتے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کا معنی و مفہوم یاد بھی کرنا چاہیے۔ اگر یاد نہ کر سکیں، کم از کم اتنا تو ہو کہ اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے، تو انشاءاللہ الکریم لطف اور مزید بڑھ جائے گا۔ آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر سلسلہ جس کا نام ہے مقبول دعا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور FGN چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔